نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا۔ بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا۔ جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزردہ تھے۔ قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر، اور سب وہاں جایا کرتے تھے۔ ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی۔ جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے۔ کہا کہ آپ بھی آئیے۔ فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں، تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں، تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں؟ مجسمے ہیں پتھر کے۔ دوسرا سوال کیا ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو؟ کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو، تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، چورا چورا کر دیا۔ الا کبیر لہم، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا، اس سے کوئی صلح نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا۔ اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے۔ تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی۔ ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے، اور عجیب شور مچ گیا۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ دربار میں پہنچی۔ جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے شور مچ گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے، آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب ابراہیم علیہ السلام۔ جلاد تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکا بوٹی کر کے رکھ دیں۔ آگے سے جواب سنیے کیا آتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، کب بڑے نے کیا ہوگا؟ کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے۔ اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، یہ کاٹ تو کلہاڑے کی کاٹ سے بھی سخت تھی۔ یہ جو بفر کے اچھل کے باتیں کر رہے تھے، اپنی ضمیر کی طرف پلٹے، اور اندر سے ضمیر نے کیا آواز دی؟ تم خود ہی ظالم، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیان سلطنت بھی، اور بڑے بڑے پروہت، اور بڑے بڑے پجاری، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وزیر مشیر، سب کے سر جھک گئے، اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے، اور بولتے کیا ہیں؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر بولنے لگا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، یہ کاٹ ہے جو کلہاڑے سے بھی سخت ہے، یہ ضرب لگ رہی ہے، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جب جواب نہ ہو، دلیل اور استدلال کی زبان بند ہو جائے تو پھر اوچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، کیسے جلا دو،
اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور؟ تو جناب ابراہیم بولتے ہیں اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تھے۔ ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے؟ کہا وہی 40 دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کی۔